بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی امت مسلمہ کا درد مروڑ بن کر ان کے پیٹوں میں بھی اٹھتا ہے، جن کی پوری زندگی امت مسلمہ کے خلاف لکھتے، اس کے اسلاف کو گالیاں دیتے اور اس کے تصور امت کی تضحیق کرتے گزرتی ہے۔ ان میں منافقت کمال درجے کی ہے۔ یہ اپنی ساری توانائیاں ایسے تمام غیر مسلم افراد کو ہیرو بنانے پر صرف کرتے ہیں جو اپنے ملک میں انقلاب اور آزادی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اور حالات سازگار نہ ہو تو دوسرے ملکوں میں جا کر باقاعدہ ہتھیار اٹھا کر لڑائی کرتے ہیں۔ مثلاً چے گویرا، جو ارجنٹائن کے شہر روساریو میں پیدا ہوتا ہے، جوان ہونے پر کمیونسٹ انقلابی گوریلا بن جاتا ہے، اپنے ملک سے جدوجہد شروع کرتا ہے، لیکن پھر ایک دم گوئٹے مالا جا پہنچتا ہے، وہاں مسلح جدوجہد میں حصہ لیتا ہے اور میکسیکو کے سفارت خانے میں پناہ لے کر وہاں سے فرار ہوتا ہے، تو کیوبا میں فیڈرل کاسترو کے ساتھ جا کر ہتھیار اٹھا لیتا ہے، حکومت آنے پر وہاں وزیر بھی بن جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کانگو میں گوریلا جنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں جا پہنچتا ہے، گوریلا لیڈروں سے مایوس ہو کر بولیویا آتا ہے اور 50 مسلح لوگوں سے تحریک کا آغاز کرتا ہے، دھماکے، فوج پر حملے، سب کچھ ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، سزا کے طور پر گولیوں سے بون دیا جاتا ہے۔ اس کی یہ تمام جنگ امریکہ اور CIA کے خلاف تھی، مگر اس شخص کی تصویریں آج بھی گھروں، دفتروں اور دکانوں میں نظر آتی ہیں، اس پر مضمون لکھے جاتے ہیں اور نظمیں کہی جاتی ہیں۔ بالکل ویسی ہی لڑائی جیسے سعودی عرب میں پیدا ہونے والے امت مسلمہ کے فرزند اسامہ بن لادن نے سوڈان اور افغانستان میں لڑی، اور وہ پاکستان میں امریکیوں کے ہاتھوں شہید کیا گیا، لیکن امت مسلمہ کے درد میں کراہنے والوں کے نزدیک وہ دہشت گرد ہے، کیونکہ ان کے مطابق وہ مسلمان جو اپنا ملک چھوڑ کر گھر بار ترک کر کے فلسطین میں لڑے، افغانستان یا کشمیر میں لڑے، سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ کیا آج تک کشمیر میں جام شہادت نوش کرنے والے کسی پاکستانی کی برسی چے گویرا کی طرح منائی گئی، اس کی یاد میں نظمیں لکھی گئی؟ ایسے ہر فرد کی شہادت اس بات کی علامت ہے کہ امت مسلمہ زندہ ہے، جس کے لیے ان افراد نے اپنا گھر بار چھوڑا۔ پوری مہذب دنیا اس مصنف کے گن گاتی ہے جس نے گوریلا جنگ پر ایک تفصیلی کتاب مکھی کی جنگ، وار آف دی فلیو لکھی۔ رابرٹ ٹیبر، اس نے صرف کتاب ہی نہیں لکھی بلکہ وہ اپنے ملک امریکہ چھوڑ کر اس کے خلاف کیوبا اور ویتنام میں لڑتا رہا۔ آج دنیا کا ہر بڑا پبلشنگ ادارہ اس کی کتاب بھی شائع کرتا ہے، اور اس کتاب کو آزادی و حریت کے لیے لڑنے والے گوریلوں کے لیے رہنمائی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ کیا چیچینیا، بوسنیا، مندانا اور دیگر غلام مسلمان علاقوں میں دوسرے مسلمان ملکوں سے گھر بار چھوڑ کر لڑنے کے لیے جانے والوں کی دنیا بھی ویسے ہی عزت کرتی ہے؟ امت مسلمہ کے فرزند تو مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ الجزائر کے مسلمان فرانس سے آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج کے دور کا فلسفی، ناول نگار اپنا وطن فرانس چھوڑ کر ان کی مدد کے لیے وہاں چلا گیا۔ یار، لوگوں نے تو اسے سیکیورٹی رسک قرار دے کر گرفتار کرنے کے لیے کہا تو اس وقت فرانس کے صدر ڈے گال نے بلند آواز میں پکارا، میں سارتر کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں؟ سارتر تو فرانس ہے۔ امت مسلمہ کے درد میں کرانے والوں کو یاد پڑتا ہے کہ کتنی دفعہ حافظ سعید اور مسعود اظہر کو گرفتار کیا گیا، اس گرفتاری پر انہوں نے کتنا احتجاج کیا۔ منافقت کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا کو یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ ممبئی حملوں میں ہم ملوث نہیں ہیں، لیکن گرفتاریاں بھی ہم تمہاری مرضی، تمہارے خوف سے کریں گے۔ ہم ان کی ایمبولینس سروس بھی بند کریں گے اور ان کے تمام رفاہی اداروں کو سیل کر دیں گے، اس لیے کہ ان کا جرم صرف ایک ہی ہے، وہ پاکستانی ہو کر امت مسلمہ اور مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تمہارا کوئی منہ ہے تو تم امت مسلمہ کا گلہ کر سکو۔ اس امت کے عام لوگوں نے تو ایک امت ہونے کے لیے ہمیشہ ثبوت دیا ہے۔ ماؤں نے اپنے جگر گوشے دعاؤں کے ساتھ 1999 میں روس کے ملحد فوجیوں سے لڑنے کے لیے افغانستان بھیجے تھے۔ تمام عالمی قوانین کے تحت ان کی مدد جائز تھی، کیونکہ روس ایک غاصب ملک تھا اور مفاد کے تحت دنیا کی تمام قوتیں بھی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن کیا افغانستان میں کسی امریکی، برطانوی یا فرانسیسی نے افغانوں کی آزادی کے لیے جان دی؟ نہیں، افغان عوام کے شانہ بشانہ صرف اس امت مسلمہ کے بیٹے ہی قربان ہوئے تھے۔
جائیں اور افغانستان کے قبرستانوں میں مراکش سے لے کر برونائی تک امت مسلمہ کے شہیدوں کی قبریں دیکھیں، پھر خود پر غور کرتے ہوئے شرم و ذلت سے ڈوب مریں کہ جب اسی افغانستان میں روس کی طرح امریکہ اور عالمی اتحاد کی فوجیں ویسے ہی حملہ ہوئی تھی تو تم نے ان امت مسلمہ کے 600 فرزندوں کو پکڑ کر امریکیوں کے ہاتھ بیچا، جو صرف کلمہ طیبہ کے رشتے کے حوالے سے وہاں مسلمان افغان عوام کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ تم سے تو وہ سیکولر لبرل ملک زیادہ بااصول اور باعزت تھے جو اپنے شہروں کو گوانتانامو بے سے چھڑا کر لے آئے تھے۔ برمنگھم کے معظم بیگ جو اپنی بیوی کے ساتھ طالبان حکومت میں لڑکیوں کے اسکول کھولنے گیا تھا، جسے راولپنڈی سے پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کیا گیا تھا، اگر وہ برطانوی شہری نہ ہوتا تو 2005 میں کبھی باہر نہ آتا، بلکہ آج تک ان پاکستانیوں کی طرح ہوتا جو بڈگرام اور گوانتانامو بے کی جیلوں میں اللہ کی نصرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل امت مسلمہ جو اپنے بھائیوں کے دکھ میں تڑپتی ہے، جو کہیں بھی رہتی ہو شام کے مہاجروں کے لیے فنڈ اکٹھا کرتی ہے، پاکستان کے سیلاب زدگان اور زلزلے کے شکار افراد کے لیے مدد فراہم کرتی ہے، روہنگا کے مسلمانوں کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے میں سب سے زیادہ فراخ دل کہلاتی ہے۔ تم کبھی اس امت کی بات نہیں کرو گے کیونکہ اس کی تعریف و توصیف کرنے سے پہلے بھی تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ تم ان عالمی طاقتوں کی تخلیق کردہ قومی ریاست پر مسلط کردہ حکمرانوں کو امت مسلمہ کا نام دے کر اس امت کو گالی دیتے ہو۔ یہ سب کے سب حکمران سیکولر لبرل ڈکٹیٹر ہیں جو اس امت پر مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ سب اپنے ملک میں شریعت کے نفاذ سے ڈرتے ہیں۔ تمام ممالک میں سیکولر نظام اور سیکولر قوانین نافذ ہیں۔ ایسے میں اگر مودی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو پھر اس سیکولر طرز زندگی کو گالی دو جہاں ایئرپورٹ پر دیگر اشیاء کے ساتھ سرکہ گوشت بھی سجا کر رکھا ہوتا ہے۔ کیا تمہاری اوقات ہے کہ تم ان سیکولر لبرل عرب حکمرانوں سے امت کے نام پر سوال بھی کر سکو؟ تم اپنے ملک سے مال چوری کر کے، لوٹ مار کر کے وہاں جائیدادیں خریدتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اور تمام حکمران اور سیاسی لیڈر نائی، چوکیدار اور مزدور کے نام پر فراڈ کے لیے اس ملک کے اقامے لیتے ہیں۔ جن دو ملکوں سعودی عرب اور ایران میں چند شرعی تعزیرات نافذ ہیں، ان کے مداحین بھی ایک دوسرے پر وار کر کے امت کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ مودی اگر ایران جائے تو ایک گروہ کے لوگ تصویریں شیئر کر کے امت مسلمہ کی پھپتیاں کستے ہیں کہ دیکھو مشرکین سے دوستی ہے۔ سعودی عرب جائے تب دوسرا گروہ آل سعود کے نام پر امت مسلمہ کو گالی دیتا ہے۔ دبئی میں ایوارڈ لے تو یزید ہو جاتا ہے، لیکن تہران جائے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے پروانوں نے اس امت کے عام مسلمانوں کو اس کھیل میں کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ دونوں ان سیکولر لبرل دوستوں کے لیے راحت کا سامان بنتے ہیں جو کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں اسلام اور امت مسلمہ کی تحقیر ہو، لیکن یہ امت آج بھی زندہ ہے۔ ان شہیدوں کے لہو سے جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں پیدا ہوئے اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور ان صاحبان دل کے وجود سے جو کہیں بھی رہتے ہوں اپنے مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے جان، مال، وقت اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو ایسے مجاہدین پر، اللہ کی رحمت ہو ایسے مسلمانوں پر، اللہ کا کرم ہو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے جو سعودیہ سے اسامہ کی طرح اٹھے اور افغانستان میں شہید ہوئے، جو کشمیر سے الیاس کشمیری کی طرح اٹھے اور افغانستان میں شہید ہوئے، جو پاکستان سے اٹھے اور کشمیر میں جا کر شہید ہوئے، جو پاکستان سے اٹھے اور عراق میں جا کر شہید ہوئے، جو سعودیہ سے اٹھے اور شام میں جا کر شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مجاہدین کو، امت مسلمہ کے ان تمام رکھوالوں کو، امت مسلمہ کا درد رکھنے والے ان تمام اللہ کے ولیوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں انہیں نصرت اور فتح عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ عریہ جان مقبول کے ایک کالم سے لیے گئے اقتباسات تھے اور کچھ اس میں اپنی طرف سے بھی شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عریہ جان مقبول اور اس جیسے تمام کالم کاروں اور میڈیا پر ہمارے امت کی صحیح ترجمانی کرنے والوں کی عمروں میں، علموں میں اور ان کی جانوں میں برکت عطا فرمائے۔